جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اتوار کا دن یعنی کہ چھٹا روزہ شروع ہو چکا ہے، اور چھٹے روزے کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ جو شخص بھی آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو یہ عمل کر لے گا، وہ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگے گا اس کو فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ جو لوگ مقدر کے ستائے ہوئے ہیں، قسمت کے مارے ہوئے ہیں، جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ آج کے دن آپ کسی وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بڑا خاص، بڑا مجرب ہے، اور اس عمل کے ذریعے اگر آپ رب کی بارگاہ سے لاکھوں بھی مانگیں تو آپ کی جھولی میں ہوں گے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ ادھر سے عمل شروع ہوتا ہے، ادھر سے بندے کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جاتی ہے، اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے۔ آج کے دن آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ کل مغرب تک یعنی کہ 7 رمضان آنے سے پہلے آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا اتوار ہے، اور اس کو نچندہ اتوار کہا جاتا ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور جو بندہ آج کے دن یہ اسماء پڑھتا ہے، یہ تسبیح صرف 10 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کے وجود سنور جاتا ہے، اس کے کاموں کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی اس کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے من کی مرادیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، صرف 10 بار یہ تسبیح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کے دیکھ لے، اس کو وہ کچھ بھی ملے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی تمنا کرتا ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، بنگلے کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، اگر امیر بننا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو امیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر دوستو یہ عمل آج آپ کا ہے، آپ کے لیے خاص ہے۔ اور کیونکہ یہ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، لیکن بڑا جامع ہے۔ ایک تو اس کے اندر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں حضرت امام علی رضا وہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور بڑے بزرگوں نے اس عمل کے ذریعے مقام حاصل کیا ہے، مرتبہ حاصل کیا ہے۔ بڑی بڑی لوگوں کی تکلیفیں اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، گھر کے اندر سے نحوست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے گھر کے دروازے پر، جہاں پر آپ کے گھر کا دروازہ ہے، وہی بیٹھ کر جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جس جگہ بھی اس وقت موجود ہیں، آپ آج کے دن یوں ہی آپ کو وقت ملے فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سارے کام چھوڑ کر پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، اس کے بعد باقی کام دیکھ لینا، کیونکہ یہ آج کا دن اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آج یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پھر یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوتا ہے، بڑی قسمت والا ہوتا ہے جو شخص آج کے دن اس عمل کو کرے گا۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن اس کی چھٹی رات کے بارے میں آتا ہے اور حدیث پاک کے اندر ہے، اور یہ بات واضح ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، اور میں خود حیران ہوتا ہوں یہ وظیفہ کر کے کہ اس عمل سے کتنے لوگوں کی بگڑی سنور جاتی ہے، کتنے لوگوں کے کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے وظیفے کر کر کے تھک چکے تھے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے حالات بدل دیے، گھر کی نوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو جب چھٹی ماہ رمضان المبارک کا دن رات آتا ہے، اس وقت رب ذوالجلال اس کو بیت المعمور کا طواف کرنے والے شخص کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے ہر پتھر اور ڈھیلا مغفرت طلب کرتا ہے۔ جو بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے یا اس دن میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، آج میں وہی خاص ذکر، وہی خاص عبادت، وہی خاص تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو اس کے بعد اپنے گھر کا جو دروازہ ہے، اس دروازے پر آپ نے
اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، اس کی مکمل ترتیب میں بتا رہا ہوں، بالکل آسان سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ اس عمل کو کر لے گا یقین جانے بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو ذرا اس کی ترتیب سمجھ لیں۔ یہ 3 اسماء ہیں، یہ 3 اسم پاک ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہوگا، صرف 10 بار پڑھنا ہوگا، صرف 10 بار، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ آپ کے حالات محتاجی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، جو شخص قسمت کا بیچارہ مارا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اسم پاک صرف 10 بار آپ نے یہ تسبیح 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر ملنے ہیں، اور اپنے گھر کے سامنے جو دروازہ ہے اس میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو 10 بار پڑھ لینا ہے، اس تسبیح کو، یعنی کہ 3 بار آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہوگا۔ اب ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر توجہ کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا ایک لفظ سمجھ آ جائے، بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ کے کیجئے گا، کیونکہ یہ آج موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع بار بار نہیں ملتا، کیونکہ ایسے موقع انسان کو زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں اور ہر بندہ یہ وظیفہ کر بھی نہیں پائے گا۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ویڈیو کو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، اور جو بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو آگے پیچھے کر کے سکپ کر کے دیکھتے ہوں گے، جن کا مقصد وظیفہ کرنا نہیں ہوتا، فقط بس دیکھا داکھی ہوتا ہے، وہ پھر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی قسمت میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے ہی مقدر والا ہوگا۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حق تعالی اس بندے کو کسی کا محتاج کرتا ہی نہیں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ رزق کشادہ ہوتا ہے، غم ختم ہوتے ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے، اگر وہ کسی قحط کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ شیخ بونی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ بونی کا نام ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں اپنے دور کے، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر طالب صادق وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لے، اپنے نفس شہوت سے، جسم کو حرام سے، زبان کو کلام بد سے، نظر کو محرمات سے، کان کو غیبت سے، ہاتھ کو ممنوعات سے، دل کو معاصی سے، عقل کو خواہش سے، روح کو کرامت کی طرف التفات کرنے سے اور غیر کی جانب حمیدہ ہونے سے روکے تو کامل ہو جائے گا کہ یہ اسم پڑھنے والا بندہ رزق کے دروازے غیب کے اپنے لیے کھلوا لیتا ہے۔ تو دوستو اب آپ کو اس عمل کی سمجھ آئی کہ اس کے بارے میں کتنے بزرگوں کے بڑے بڑے اقوال ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، جتنا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت بینات کے اندر رزق کا ذکر ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور میں یہ تینوں چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو ایک لفظ کی سمجھ آ جائے گی، بس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا، مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں آپ کسی کو سمجھائیں گے بھی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور وہ بھی اس عمل کو کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، بشرطے کہ اس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ افضل ترین عمل ہے یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، سب سے بہترین ہے، وظیفے کا سب اور رزق کا سب سے بڑا عمل، سب سے طاقتور عمل، سب سے مجرب عمل۔ اس عمل کے تو کتنی ہی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جتنی ہی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہے یہ ایسا کہ جو بندہ اس کو اپنے گلے میں رکھ لیتا ہے، دکان پر یہ اس میں پاک لکھ کے رکھ لیتا ہے، حیران کن برکت آتی ہے۔ مگر اللہ کے نام پر اس کو چاہیے کہ یومیہ بھی ضرور اللہ کے راستے میں دیا کرے۔ دوستو یہ ایک دو باتیں ہیں، اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں زندگی بھر آپ محتاجی سے بچ جاتے ہیں، آپ غموں سے بچ جاتے ہیں، دکھوں سے بچ جاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آپ بچ جائیں گے۔ اس قدر یہ عمل طاقتور ترین عمل ہے، اور رزق کے دروازے کھلوانے والا، آسمان کے دروازے کھلوانے والا، اور رزق کے کاروبار کو عروج پر لے جانے والا یہ عمل بہترین ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک تو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج بھی ہم بہت سارے لوگ محروم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج جو بدبخت بنے ہوئے ہیں،
جو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر بھی اپنی قسمت کو نہیں چمکا سکے، اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، اپنے غموں کو نہیں مٹا سکے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، آج یہ بڑا آپ کے پاس قیمتی وقت ہے۔ آپ یقین جانیں یہ عمل کرنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، یوں ہی یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کو وہ مقام وہ عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ بندہ جو یہ عمل کرتا ہے 3 آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رزق کی پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بیماریوں اگر اس کے گھر میں ہوں تو ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اگر وہ مقروض ہو تو قرضے سے ہمیشہ کے لیے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ تو دوستو بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملنا ہے۔ 3 سٹیپ ہیں اس عمل کے، تو تینوں ایک ہی وقت میں آپ نے کرنے ہیں۔ آپ چاہے رات کو کر لیں یا دن کو کر لیں، جس وقت آپ کرنا چاہتے ہیں بس کر لیں، چھوڑیے گا نہ اس عمل کو۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بچہ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جو عورت کرتی ہے اس کا شوہر دولت مند بن جاتا ہے، جو شوہر کرتا ہے اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے بچے امیر ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی اتنی برکت ہے، بندہ خود تو امیر ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور اس کی برکات سے اس کے ہمسایوں کو بھی اللہ تعالیٰ مفلسی سے، غربت سے، پریشانی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جس شخص کی آمدن اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں لیکن آمدن کم ہو، رزق اس کا کم ہو، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہو، اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے، ہمیشہ کے لیے رزق جاری ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اتنی تعداد میں پڑھ لے جتنی میں بتا رہا ہوں۔ تو دوستو آپ نے اس عمل کو اپنی شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے۔ شہادت والی کہتے ہیں انگلی دائیں ہاتھ، جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے اس کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، اور درمیان والی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی، یعنی کہ آپ کی بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس کو شہادت والی انگلی کہتے ہیں۔ آپ نے اس انگلی سے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور اس اسم پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس اسم پاک کو 10 بار پڑھنا ہے، اول آخر صرف اور صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، اور جو درود پاک آپ اگر درود ابراہیم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بات کہہ دوں، اگر آپ ہماری دعاؤں کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور بضرور اگر کوئی مقصد بھی اپنا بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور بضرور اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سحر یا افطاری میں جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ اس کو ضرور بضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اگر موقع مل جائے آپ اس عمل کو سحری میں کر لیں، ورنہ آپ افطاری میں کر لیں۔ اگر دونوں میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو پھر آپ پورے دن میں جس وقت اس عمل کو آج کرنا چاہیں کر لیں، لیکن 6 رمضان المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ یہ فیصلے کے دن ہیں، یہ فیصلے کی گھڑیاں ہیں، یہ رب کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا موقع ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ہے، رب کی بارگاہ سے اپنے لیے دعاؤں کی قبولیت کو کروانے کا موقع ہے۔ اس لیے دوستو بے شک آج وہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج یہ موقع آپ سے نکل گیا تو پھر آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دیکھیں روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے، تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک بار یہ عمل کر کے اپنے لیے رب کی بارگاہ سے جزا مانگے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو دوستو آپ رب کی بارگاہ سے مانگیے، آج موقع ہے، رب خود فرماتا ہے کہ مانگو میری بارگاہ سے، جو شخص بخشش مانگے گا میں اس کو بخش دوں گا، جو دولت مانگے گا اس کو دولت عطا فرماؤں گا، جو اولاد مانگے گا اس کو اولاد عطا فرماؤں گا، جو صحت مانگے گا اس کو صحت عطا فرماؤں گا، جو گھر مانگے گا گھر عطا فرماؤں گا، جو موری بارگاہ سے جناب جو کچھ بھی مانگے گا اس کو میں وہی کچھ بشرط ہے کہ جائز مقصد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب یہ اسم پاک بھی ذرا سن لیجئے گا، آپ نے سب سے پہلے 10 بار یہ اسم پاک پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ درود پاک بھی میں نے بتا دیا، اسم پاک بھی میں نے بتانا ہے، اور یہ اسم پاک یا باسطو، اور اس سے 3 سٹیپ ہیں، تینوں سٹیپوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ان اللہ یرزق من یشاء، یہ ایت بینات بھی آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزق کا ذکر ہے،
رزق اتنا آتا ہے اس ایت بینات کے پڑھنے سے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے، دن بدن اس کا رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رب اپنے رزق کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ رب کی بارگاہ سے اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، غیب سے اپنے لیے رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے؟ جو کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دے، چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے مجرب ترین وظائف لاؤں گا کہ آپ کر کے خود حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان وظائف کے اندر کتنی کشش رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے، کیونکہ اس عمل سے آج ہی آپ کی آمدن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لاکھوں کی ضرورت ہو تو رب کروڑوں عطا فرما دیتا ہے، کروڑوں کی ضرورت ہو تو رب اربوں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اپنی زبان سے اتنا مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن رب کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ رمضان کا ہر دن برکت والا ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان کا جب 7واں دن آتا ہے، اس دن اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اس 6 دن 7ویں دن 8ویں دن ہر ایک دن کی الگ الگ فضیلت ہے، 10ویں دن کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ 10ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، 9ویں رات میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والانبیاء کرام جیسی عبادت کو اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 8ویں رات میں اس قدر جس بندے کو 8ویں رات نصیب ہو جائے، 8واں رمضان المبارک نصیب ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسی اس بندے کو عبادت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اس کی ہر رات ہی برکت والی ہے، ہر دن ہی برکت والا ہے۔ تو اس کا پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آج 6واں رمضان شروع ہو چکا تو آدھا پہلا عشرہ گزر چکا، رحمت کا، برکت کا۔ تو یہ تو رحمتیں حاصل کرنے کا وقت تھا۔ آج بھی لوگ محروم بیٹھے ہیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بگڑی سنور جائے گی۔ تو دوستو جو اس میں پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہے، ایک ہی سانس کے اندر آپ نے پڑھنا ہے، اور جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے اور پھونک مارنے ہیں 3۔ مارنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے کے اوپر مل لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا کام کرنا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ان اللہ یرزق من یشاء، یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ میں آپ کو اس کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے۔ پہلا جو ہے اس کو آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے، اب دوسرے کو آپ نے اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا، ہر ایک کی الگ الگ تعداد ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک راز ہوتا ہے۔ اگر میں بتانے لگوں تو وقت کافی اس میں صرف ہو جائے گا، اس طرف لے جانے سے میں آپ کو بہتر ہے کہ بس اس کے معمولات ہی بتا دوں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر، رب کی بارگاہ کا منگتا بن کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ عمل بیٹھ کر کر لیں یا کھڑے ہو کر کر لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی کے مطابق عمل کو کر لیں۔ لیکن جو اس کے بعد کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے، یعنی کہ گھر کے سین میں کھڑے ہو کر، چوکھٹ پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ سے بس اتنی التجا کرنی ہے، باری تعالیٰ میرے لیے اپنے غیب کے خزانے کھول دے اور میری غیب سے مدد فرما۔ میں تیرا عاجز بندہ، گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا ذکر کر کے تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ رب کائنات راضی ہو جائے گا، اور جب رب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر رب اس بندے کو نواز دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ پھر کوئی کسر نہیں رہتی۔ کیونکہ دنیا میں یہ معمول ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دے تو بندہ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، لیکن رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے کبھی بندوں کو احسان نہیں جتلایا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگو، لیکن بندے مانگتے ہی نہیں، اس کی بارگاہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ دوستو اس مہینے میں بھی بہت سارے لوگ محروم ہیں، بہت سارے لوگ بے بسی کے شکار ہوئے پڑے ہیں، تو میں ان سے سارے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں اور یہ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں، کیونکہ کئی لوگوں کے حالات بدلے اس عمل کے ذریعے۔ اس لیے میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں، اگر کر لیں گے تو آپ کا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو، میرا تو مقصد ہے آپ کی رہنمائی کرنا۔ اور دوستو جو اس میں پاک میں نے پہلے بتایا ہے، اس کو پھر آپ نے روزانہ 10 بار اپنے معمول میں رکھنا ہوگا،
اور دوسرے نمبر پر ان اللہ یرزقو آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. یہاں تک یہ بھی آپ کو میں جتنی بار پڑھ چکا ہوں آپ کو امید کرتا ہوں کہ یاد ہو گیا ہوگا. اس کو بھی آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہے. اس کو 10 بار پڑھنے کے بعد دوستو یہ یہاں تک آپ کا ایک عمل تیسرے نمبر والا میں بتانے لگا ہوں. اس کو بھی آپ نے پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے. اب تیسرے نمبر پر جو تیسرا سٹیپ میں بتانے لگا ہوں اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. درود پاک بھی سب کے آپ نے اسی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ہے جتنی تعداد آپ کو میں نے بتائی ہے. اور یہ اسماء بھی صرف 10 بار ہی آپ نے پڑھنے ہوں گے. اور یہی ان عمل کا ایک مقصد ہے, ایک خاص طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جو سب سے پہلے اس میں پاک میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے پھر روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت مقرر میں آج سے شروع کر دیں. آپ نے صرف 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے روزانہ دم کر لینا کرنا ہے. انشاءاللہ چہرے پر مل لینا کرنا ہے. انشاءاللہ ہر آنے والا دن آپ کی کامیابیوں کا ہوگا, رزق کا ہوگا, دولت کا ہوگا. اور اتنا دولت اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو اس لیے دوستو یہ وقت خاص ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو اس میں پاک ہے وہ درود پاک ہے, یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آپ نے 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرے پر پھیر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جیسے طریقہ بتایا اس کے مطابق دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوری طور پر قبول ہو جائے گی. لیکن پہلا اس میں پاک زندگی بھر معمول میں رکھنا ہے. انشاءاللہ 1 سال کے اندر ارب پتی بن جائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.